الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شیخ وہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس حدیث شریف کا سبق پڑھا۔ ان کی شادی ہوئی ایک پرہیزگار، نیکوکار، عفت مآب، عابدہ زاہدہ خاتون کے ساتھ۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لخت جگر، نور نظر، ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ اور باپ عالم تھے، ماں بھی نیک تھی۔ ارادہ تھا کہ اس بچے کو حافظ، قاری، عالم، مجاہد، بہت بڑا دین کا علم بردار بنائیں گے، لوگوں کا رہنما بنے گا، دین بتائے گا لوگوں۔ اللہ کی شان، اللہ کی تقدیر، کچھ دن بعد شیخ اسماعیل صاحب کی وفات ہو جاتی۔ اب بچہ یتیم ہے، ماں بیوہ ہے، مگر ماں بیوہ نے پھر بھی عزم رکھا کہ میں اس بچے کو عالم بناؤں گی، حافظ بناؤں گی، دیندار بناؤں گی، اور بہت بڑا عالم بن کے امت کی رہنمائی کرے گی۔ اللہ کا ایک اور امتحان آیا کہ بچے کی بینائی ختم ہو گئی۔ امتحان اللہ کے ہے نا، پہلے باپ فوت ہوا اور اس کے بعد بچے کی نظر ختم ہو گئی، بچہ نابینا ہو گیا۔ اب ماں اور پریشان ہو گئی، میرے تو بڑے خواب تھے اس بچے کے بارے میں نے تو بڑے بڑے علماء کے پاس اس کو لے جانا تھا، اور مختلف علاقوں میں جا کر بڑے بڑے مشائخ سے اس نے حدیث سیکھنی تھی، قرآن سیکھنا تھا، علم سیکھنا۔ یہ تو بچہ نابینا ہو گیا، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ماں بہت پریشان ہوئی، تھی بھی بیوہ۔ ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ کون سا راستہ؟ دعا والا راستہ۔ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا محال ہے؟ یہ ناممکن، مشکل، محال کیسے ہوگا؟ یہ سارے لفظ انسانوں کے لیے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہے تو پتھروں سے دودھ کی نہریں چلا دے۔ تو اس دروازے کو اس نیک خاتون نے کھٹکھٹایا اور دعائیں مانگی، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، محدث بنانا ہے، مفسر بنانا ہے، میرا بچہ امت کا رہنما بن جائے۔ یا اللہ میرے بچے کو نظر واپس کر دے، نگاہ واپس کر دے، میرے بچے کو بصارت عطا فرما دے، میرے بچے کو بینائی عطا فرما دے۔ اور پھر ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا، جنت کی ہوا،
کتنی خلوص کے ساتھ ماں نے دعا مانگی ہوگی. ہر ماں خلوص سے ہی مانگتی ہے. دعا مانگی اور مانگتی رہی. پتہ نہیں کتنا عرصہ مانگتی رہی. صبح شام رات دن ایک دھن سوار ہے کہ میں نے بچے کو عالم بنانا ہے، اور اللہ سے بچے کی نگاہ مانگ رہی ہیں، بصارت مانگ رہی ہیں، آنکھیں مانگ رہی ہیں. یا اللہ بچے کو آنکھیں عطا فرما دے، میرا بچہ تو بچپن میں نبینا ہو گیا. وقت گزرتا گیا میرے محترم دوستو. ایک رات وہ عابدہ زاہدہ نیک خاتون دعائیں مانگ مانگ کے سو رہی تھی. رات کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آپ کی کثرت دعا نے، آپ کی ہر وقت کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بیٹے کی نظر کو واپس لوٹا دی. آپ مانگتی رہی اللہ سے، اللہ نے دے دیا. یہ خواب دیکھا اس خاتون نے. جب بیدار ہوئی تو سوچنے پڑ گئی، خواب آیا. فوراً جا کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا سو رہا. بیٹے کو اٹھایا، دیکھو تو بیٹی کی آنکھیں ٹھیک ہیں، نظر واپس آ چکی ہے، اللہ نے سن لی ہے. اور بے ساختہ اس نیک خاتون کی زبان مبارک سے نکلا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اے اللہ تیرے سوا کون ہے مجبوروں کی سننے والا، تیرے سوا کون ہے دکھی لوگوں کے درد دور کرنے والا، غم دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا. پھر رو رو کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے بیٹھ. تو پھر ایک امید کی کرن جاگی، بچہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر دل خوش ہوا کہ اس بچے کی تربیت کر کے اس کو میں نے عالم بنانا. تو ماں بچے کی تربیت کرتی رہی اور مختلف درس گاہوں میں مختلف استادوں کے پاس قرآن حدیث پڑھانے کے لیے ماں لے جاتی رہی. بچہ بڑا ذہین تھا، بہت عقل مند، خداداد فراست، ذہانت، اور اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا جو بات ایک بار دماغ میں آتی پھر نہ بھولتی. تو بچہ پڑھتے 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 بہت بڑا عالم بنا. اور فقط عالم نہیں بنا، وہ بچہ امام المحدثین بنا، وہ بچہ امام المفسرین بنا، وہ بچہ امام المحققین بنا. آپ کو شاید ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بچہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ امام بخاری کا نام سنتے رہتے ہیں، امام بخاری، ان کا نام محمد ہے، ابو کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل بخاری. مگر بخاری اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ جب بخاری کا نام لیا جاتا ہے تو امام بخاری یاد آ جاتے ہیں. کوئی محمد کا لفظ بولے تو لوگ اتنا جانتے نہیں. بخاری شریف لکھنے والا وہی نور نظر، وہی بچہ ہے جس کی آنکھیں ماں نے اللہ کے دربار سے رو رو کے حاصل کی. تو اس سے میرے محترم دوست ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاص طور پر ماں باپ بچوں کو کبھی بد دعائیں نہ دیں. بچے مستقبل کا سرمایہ ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. خاص طور پر لوگوں کے سامنے بچوں کو بے عزت کبھی نہ کیا کریں، چونکہ بچے کو بچہ نہ سمجھے، وہ مستقل ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر کوئی بچہ سو بھی رہا ہے اور بچہ جاگ رہا ہے تو ماں باپ اس بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں نہ کریں
جو غیر شرعی حرکتیں ہوں، چونکہ بچہ بظاہر وہ سو رہا ہے مگر آپ کو پتہ نہیں وہ انسان کا بچہ ہے، ہر چیز وہ نوٹ کر رہا ہے۔ بچے کے سامنے ایسا نمونہ پیش کرو، ایسے اعمال پیش کرو کہ بچے کے دماغ پر جو لکیریں آئیں وہ اچھی لکیریں آئیں اور مستقبل کا بہت بڑا معمار بنے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، خاص طور پر جو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں، ان کو یوں نہ کہ تو بڑا شیطان ہے، بلکہ اس بچے کو یوں کہ یار تو بڑا ذہین بچہ ہے، میرا بیٹا تو سبحان اللہ مستقبل کا کتنا بڑا، کتنی شخصیت بنے گی۔ بچے کے حوصلے کو بلند کریں، بچے کو اندر سے مارے نہیں۔ جب بندوں کے سامنے آپ بچے کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ بچے کا قتل کرتے ہیں، بچے کے جذبات کو مارتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں کہ جن کے استادوں نے خط لکھ کے بھیجا تھا ماں باپ کو، یہ بچہ بالکل نالائق ہے، یہ کبھی پڑھ بھی نہیں سکتا، لہذا ہماری طرف سے فارغ ہے۔ اس بچے کے والدین، وہ طالب علم ابھی زندہ ہے الحمدللہ، اس کے والدین بڑے نیک تھے اور ماشاءاللہ دین کا جذبہ تھا۔ تو جب اس کے والد کے سامنے وہ خط تھا، اس نے کہا استاد جی نے کیا بات کہہ دی، میرا بچہ تو پڑھے گا۔ الحمدللہ آج وہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تفسیر لوگوں کو بتاتا ہے، نبی پاک کی حدیث لوگوں کو بتاتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے، صرف ماں باپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ اندر چھپے ہوتے انہی بچوں کے اندر جنید بغدادی ہے، انہی بچوں کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری ہے، انہی بچوں کے اندر امام بخاری ہے، بڑے بڑے فضلاء عملاء صلحاء ان بچوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان چھپے ہوئے ہیروں کو آپ اجاگر کریں، بچوں کی حوصلہ شکنی کبھی نہ کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کے حوصلے بلند کریں، اچھی تربیت کریں، چونکہ ہم نے تو قبروں میں چلے جانا ہے، ہمارے بعد ہمارے معمار اور ہمارے جگہ کے جانشین بننے والے ہمارے بچے ہی ہیں۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو اچھا نام لے بیٹھیں گے، اگر تربیت خراب کریں گے تو پھر میرے محترم دوست بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ایک عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جو حضرت عبد الرحمن السدیس مدظل اللہ علیہ جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان کی ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی اور میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ تو یہ بھی بچپن میں بڑے شرارتی تھے، بچپن میں ہر کوئی ایسے ہوتا ہے، تو لوگ بچپن کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں بھائی آپ ایسے بن گیا، بچپن میں ہر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے ہو کر اللہ پاک پھر شعور دے دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت شیخ سدیس کی امی نے سالن بنائی اور مہمانوں نے آنا تھا، تو سالن تیار ہو چکی، تو شیخ سدیس نے مٹی اٹھا کر سالن میں ڈال دی۔ اب ظاہر ماں کو کتنا غصہ آنا تھا کہ مہمانوں نے آنا، سالن پکی ہوئی، بچی کی شرارت نے کوئی مٹی اٹھا کے دیگچی میں ڈال دی ہے۔ تو ماں نے کیا کہا، اور بیٹا عبد الرحمن اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، تو نے کیا کر دیا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، ماں کی دعا تھی بچپن کے اندر۔ آج عبد الرحمن شیخ سدیس پوری دنیا سنتی اور دیکھتی ہے، کعبے کے اندر امامت کرا رہے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعائیں میرے دوست رائگاں نہیں جاتی۔ جب بولو بچوں کے لیے دعائیا کلمات، اچھے کلمات، کبھی بد دعائیں اپنے بچوں کو نہ دو، اور بچوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کا در کھٹکاتے رہو، اللہ کے دربار سے دعا مانگتے رہو۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ مانگنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك